یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے وظائف جو ہے یہ اسباب کے درجے میں ہیں، اور کوئی بھی قطعی سبب نہیں ہے کہ اگر یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا تو ضرور یہ کام ہوگا۔ جیسے کہ دنیا کے باقی اسباب ہے تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اب یہ جو معنوی قسم کے اسباب ہے تو اس میں 3 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو قرآن کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ تو جو قرآن و حدیث کا سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وظائف کوئی مخصوص تعداد میں کیے جائے، بلکہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں مختلف مواقع پر ثابت ہے تو وہ ایسے وظائف ہے جو وحی کے ذریعے ثابت ہے اور اس کی یقیناً دینی حیثیت ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو ان مسنون دعاؤں کا اہتمام اگر کیا جائے تو یہ بھی آفات اور مصائب سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پھر تیسرے درجے میں یہ باتیں آتی ہے کہ کسی بزرگ کا کوئی تجربہ ہے کہ اتنی بار یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی وہ دین سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں یہ وظائف نہیں مانتا کہ اتنے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے www.dasquran.com تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو باقی انہوں نے جو بات کی ہے کہ پھر تو ہمارے صحابہ اور سب سلف جو ہے وہ گوئے کہ شیطانی اثرات سے نعوذ باللہ ہوتے، تو یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ صحابہ کے بارے میں کبھی بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے خاص وظائف جیسے کہ آج کل بتائے جاتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے اس کا اہتمام کیا ہو۔ اس کو صحابہ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بذات خود ایک جائز عمل ہے، اگر کسی شخص کا تجربہ کسی چیز کے بارے میں ہے کہ یہ کلمہ اتنا مرتبہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کا انکار کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا تسلیم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں شدت سے کام نہیں لینا چاہیے، محض جواز کے درجے میں بہرحال اس کی اجازت ہے۔ باقی آپ طریقے وظائف وغیرہ تو اس کی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن جس انداز سے دڑا دڑ وظائف دے رہے ہیں روزانہ کے حساب سے ہر چیز کے لیے، تو لگتا ہے کہ وہ ایسی ادھر ادھر سے کوئی باتیں جمع کی جاتی ہے۔ کوئی تجربہ کا جو اصول ہے وہ بھی اس پہ اپلائی بظاہر نہیں ہوتا کہ کسی کے تجربے میں واقعی اتنی باتیں آئی ہوں، تو وہ کوئی مستند چیز نہیں ہے مطلب۔ لیکن اگر کوئی کرے گا تو کوئی ناجائز بھی نہیں ہے۔ www.dasquran.com